اسٹیشن سے باہر نکل کر بھی رادھا میرا ہاتھ پکڑے رہی۔ وہ مجھے ایک طرف لیے چلی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال مچل رہے تھے، لیکن یہ موقع ان سوالات کا نہیں تھا۔ آخر رادھا مجھے لیے ہوئے ایک کار کے قریب جا رکی۔ یہ نئے ماڈل کی ایک غیر ملکی کار تھی، جبکہ ہندوستان میں غیر ملکی کاریں شاذ و نادر ہی دکھائی دیتی ہیں۔ رادھا نے کار کی ڈکی کھولی اور میں نے کسی معمول کی طرح اپنا سوٹ کیس ڈکی میں رکھ دیا۔ رادھا کا سوٹ کیس ڈکی میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ پھر رادھا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور مجھے اپنے برابر کی سیٹ پر بٹھا کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ہلکی سی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا، لیکن ادھر میرے ذہن میں تو سوالات کا بحرہ ذخار ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ساتھ ہی اس اجنبی کے موت کے تصور ہی سے میرے جسم میں بار بار جھرجھری دوڑ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی تھی، لیکن یہ تو میں قیاس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس طرح مرا۔ ایسی موت کسی نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو کہ آدمی بولتے بولتے پتھر کی طرح ساکت ہو جائے، بلکہ پتھر بن جائے اور اس کا رنگ اتنا نیلا ہو جائے جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ مجھے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ اس کی موت کی ذمہ دار رینوکا دیوی تھی، لیکن اس نے وہ سب کچھ کس طرح کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ سوچنا بیکار تھا۔ رینوکا دیوی سب کچھ کر سکتی تھی۔ نصف گھنٹے کا سفر بالکل خاموشی سے طے ہو گیا۔ کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ آخر میں نے ہی اس گمبھیر سکوت کو توڑا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ دہلی۔ رادھا کا جواب میرے لیے متوقع ہی تھا۔ آخر یہ سب کیا ہوا؟ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے تم کچھ کھا لو۔ عظیم رینوکا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھوکے ہو۔ بھوکا تو میں ہوں، ناشتہ بھی نہیں کر سکا، لیکن یہ سارے واقعات ایسے تھے کہ میری بھوک اڑ چکی ہے۔ ایسے معاملات بھوک اڑا تو دیتے ہیں، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو بھوک لگ ہی جاتی ہے، رادھا نے کہا۔ پچھلی نشست پر کئی لنچ باکس موجود ہیں، کافی اور ٹھنڈے پانی کے تھرماس بھی ہیں، تم جو مناسب سمجھو کھا پی لو، اس کے بعد ہم اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کھاؤں یا پیوں، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ اب میرا انکار کرنا فضول ہوگا۔ رادھا اصرار کرتی ہی رہے گی، لہٰذا حجت میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے لنچ باکس میں سے صرف ایک چکن لیگ پیس کھا کر پانی پیا اور پھر کافی انڈیل کر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ رادھا بڑی سموتھ ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ہاں، میں کافی کا چسکا لیتا ہوا بولا۔ اب بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ رادھا نے کسی قدر شوخی سے کہا۔ اس دوران میں وہ پہلی مرتبہ خفیف سا مسکرائی تھی۔ کیا تم اتنا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میرے ذہن میں کیا کیا سوالات کل بلا رہے ہوں گے؟ جانتی ہوں، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یوں ہی میں چاہتی تھی کہ تھوڑا سا مذاق کر کے تمہارے ذہن کو کچھ ہلکا پھلکا کر دوں۔ فی الوقت میں کسی بھی مذاق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرا لہجہ کسی قدر خشک تھا۔ رادھا نے میرا یہ موڈ دیکھا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہنا شروع کیا، دراصل عظیم رینوکا کے مخالف گروہ کا ایک آدمی ہم دونوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ اس کا امکان تو نہیں کہ عظیم رینوکا کو اس کا علم شروع سے نہ ہو، لیکن اس نے کسی مصلحت سے رات 4 بجے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صبح 4 بجے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دی اور حکم دیا کہ آنے والے اسٹیشن پر میں بہت خاموشی کے ساتھ اتر جاؤں۔ اس نے مجھے اور بھی بہت سی ہدایات دی تھیں، لیکن میں وہ ہدایات دہرانے کی بجائے صرف یہ بتاتی ہوں کہ میں نے ان ہدایات پر کس طرح عمل کیا۔ میں اسٹیشن پر اتر گئی۔ عظیم رینوکا کے خادم ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں ان میں سے ایک سے ملی اور اسی سے یہ کار حاصل کی جس میں تم اس وقت میرے ساتھ سفر کر رہے ہو۔ میں فوری طور پر تیز رفتاری سے روانہ ہوئی اور تمہاری ٹرین کے پہنچنے سے ذرا پہلے مترا ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ اسٹیشن کے باہر مجھے تمہارا انتظار کرنا تھا۔ یہ بات میں نے وہاں پہنچتے ہی معلوم کر لی تھی کہ ٹرین بروقت پہنچ رہی ہے، لیکن جب تم بروقت باہر نہیں آئے تو مجھے تشویش ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ عظیم رینوکا کی ہدایت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ آخر مجھے اپنی عظیم دیوی کی طرف سے ہدایت مل ہی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں فوراً اسٹیشن کے ریسٹورنٹ میں پہنچوں جہاں تم موجود ہو اور تمہارے ساتھ ایک آدمی بھی ہے۔ عظیم دیوی کا حکم تھا کہ میں تمہیں ریسٹورنٹ سے نکال لاؤں اور پھر کار ہی کے ذریعے دہلی پہنچوں۔ میں نے کافی کی آخری چسکی لی۔ بس یہ ہے میری کہانی، رادھا نے کہا اور پھر مسکرا کر بولی۔ اب تم بتاؤ کہ میرے غائب ہونے سے پہلے تم پر کیا بیتی تھی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو آدمی ریسٹورنٹ میں میرے ساتھ بیٹھا تھا اس پر کیا گزر گئی؟ نہیں، مجھے علم نہیں۔ کیا کوئی خاص بات؟ ویسے مجھے اس پر تعجب ضرور ہوا تھا کہ تمہارے اچانک اٹھ جانے پر اس آدمی نے تم سے نہ تو کچھ کہا تھا اور نہ پلٹ کر دیکھا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ لاشیں پلٹ کر نہیں دیکھ سکتی۔ کیا مطلب؟ رادھا سچ مچ چونک گئی تھی۔ وہ آدمی بیٹھے بیٹھے مر گیا تھا اور شاید دنیا کا کوئی شخص کبھی اس طرح نہیں مرا ہوگا۔ یعنی وہ نیلا پڑ گیا تھا اور شاید پتھر کا بن گیا تھا۔ اگر وہ پتھرا نہ گیا ہوتا تو اس کا توازن برقرار نہ رہتا اور وہ کرسی سے لڑک جاتا۔
رادھا چند سیکنڈ خاموش رہی اور پھر بولی، یقیناً وہ عظیم رینوکا کے خلاف کچھ زہر اگل رہا ہوگا، اور ایسے آدمیوں کی موت کتنی ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، مجھے اس پر حیرت نہیں ہوگی۔ عظیم رینوکا سب کچھ کر گزرنے پر قادر ہے۔ رادھا نے قدرے توقف کیا، پھر بولی، اب تم بتاؤ کہ اس آدمی سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ وہی آدمی ہوگا جو ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہاں، وہ وہی آدمی تھا، لیکن میں اپنی کہانی کا آغاز اس جگہ سے کروں گا جب میں نے تمہیں کوپے سے غائب پایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہیں سے شروع کر دو۔ میں نے وہ سارے واقعات بیان کرنا شروع کیے جو مجھے پیش آ چکے تھے۔ میں اپنی کہانی کو اس جگہ تک لے آیا جب میں اور وہ اجنبی ریلوے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ اس موقع پر پہنچ کر میں جیسے ہی ذرا دیر کے لیے چپ ہوا، رادھا بول پڑی، اس سے تمہاری کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود ہی سوال داغ دیا، کیا تمہاری عظیم رینوکا کسی ملک کی ایجنٹ ہے؟ عظیم رینوکا اور کسی ملک کی ایجنٹ؟ رادھا استہزائی انداز میں ہنسی۔ ونود کمار، تم بالکل بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ شاید اسی شخص نے تم سے یہ بات کہی ہوگی، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی ملک تو عظیم رینوکا کا ایجنٹ بن سکتا ہے، لیکن عظیم رینوکا کو اپنا ایجنٹ بنانے والی کوئی طاقت ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں جیب سے سگار نکال کر سلگانے لگا۔ تو یہ بات تم سے اسی اجنبی نے کہی تھی نا؟ رادھا نے سوال کیا۔ ہاں، اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور تم نے اس پر یقین کر لیا؟ میں نے قدرے توقف کیا، پھر کہا، یہ حقیقت ہے کہ میں اس بات پر پوری طرح یقین نہیں کر سکتا۔ رینوکا دیوی ایسی مافوق الفطرت طاقت ہے، کسی ملک کی ایجنٹ نہیں بن سکتی۔ یہ بات کی ہے نا تم نے ذہانت کی؟ رادھا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، لیکن وہ مجھے میرے ماضی کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا تھا۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، وہ مجھے واپس بمبئی لے جانا چاہتا تھا۔ لغو بات، رادھا نے منہ بنا کر کہا، تمہارا ماضی کچھ نہیں ہے۔ تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ تم صرف ایک کردار ہو جسے رینوکا نے جنم دیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ تمہیں واپس بمبئی لے جانا چاہتا تھا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ عظیم رینوکا کے منصوبے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آخر رینوکا دیوی اپنے مخالف گروہ کو یک لخت تہس نہس کیوں نہیں کر دیتی؟ اسے اپنے مخالفین سے کھیلنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا مزہ کسی بلی کو چوہے سے کھیلنے میں آتا ہے۔ بلی کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں غربا بھر آئی، اور میں بے اختیار اس کے بارے میں بھی سوال کر بیٹھا۔ جواب میں رادھا نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی، لیکن تم نے اچانک اس کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تم نے بلی کا ذکر کیا تو مجھے وہ یاد آ گئی۔ سچ بتاؤ رادھا، کیا غربا کے دو روپ ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کبھی وہ بلی نظر آتی ہے اور کبھی انسانی روپ دھار لیتی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، رادھا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور میرے ذہن میں وہ باتیں گونجنے لگیں جو اس بدنصیب اجنبی سے ریلوے ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ رینوکا ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے، لیکن مجھے واقعی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ رینوکا مافوق الفطرت ہستی کو کوئی ملک بھی اپنا اسیر نہیں کر سکتا تھا، اور ایجنٹ بننے کا مطلب اسیر بننا ہی ہوتا ہے۔ دہلی پہنچ کر ہم اشوکا ہوٹل میں داخل ہوئے۔ یہ دہلی کا ایک شاندار ہوٹل ہے۔ یہاں جگدیش رمولی اور مسز رمولی کے نام سے ایک کمرہ پہلے ہی ریزرو تھا۔ کاؤنٹر سے ہمیں اس کی چابی مل گئی اور ہم کمرے میں پہنچ گئے۔ ڈرائیونگ نے بری طرح تھکا دیا ہے، رادھا بستر پر تقریباً گرتی ہوئی بولی۔ اس وقت آرام کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا، شام کو ہمیں ضیافت میں بھی شرکت کرنا ہے۔ وہ آج ہی ہے؟ ہاں، میں آرام کرنے سے پہلے غسل کر کے کپڑے ضرور تبدیل کروں گا۔ مجھ میں تو کسی کام کی بھی ہمت نہیں ہے۔ رادھا نے لیٹے لیٹے پیروں ہی سے اپنے سینڈل اتارے اور انہیں ادھر ادھر اچھال دیا۔ میں باتھ روم میں جا گھسا۔ شاور کی پھوار نے مجھے بڑا سکون پہنچایا۔ میری ساری الجھنیں اسی پھوار میں بہہ گئیں، اور میں تازہ دم ہو کر باتھ روم سے نکلا تو رادھا کی آنکھیں بند تھیں۔ معلوم نہیں سو چکی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اور خود بھی لیٹ گیا۔ آرام میں بھی کرنا چاہتا تھا، اور حالات ایسے تھے کہ میں خود کو بھی حالات کے دائرے پر چھوڑے رکھنے کے سوا کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ویسے یہ بات پہلے ہی کئی مرتبہ میرے ذہن میں آئی تھی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا کہ الجھنیں میرے ذہن میں سر تان کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ہم نے شام تک آرام کیا۔ مجھ سے پہلے رادھا اٹھی اور اس نے مجھے اس وقت جگایا جب وہ غسل اور کپڑوں کی تبدیلی کے بعد میک اپ وغیرہ بھی کر چکی تھی۔ اس نے خود کو ہر اعتبار سے اس طرح سجایا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رادھا کی آواز میں گھنگرو تھے۔ کویتا، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ نہ جانے یہ کس کوی نے لکھی ہے۔ بھگوان نے، اس کے ہونٹوں کی کلیاں چٹکی۔ میں نے جواب دیا، اس وقت بھگوان بہت ہی آرٹسٹ موڈ میں ہوگا، لیکن مجھے تو اس وقت تم ہی بہت آرٹسٹ موڈ میں معلوم ہو رہے ہو۔ آرٹ کا شاہکار دیکھ کر تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ شاہکار تو تم کئی دن سے دیکھ رہے ہو۔ آج کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ جملہ میں تمہارے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں۔ کیسے؟ تم بھی آج سے پہلے کبھی اتنے غیر متفکر نہیں نظر آئے۔ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لی۔
اب میں نے صبر کر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہر وقت الجھے رہنے سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں. گڈ. رادھا نے مجھے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا. آج تم بڑی ہی عقل مندانہ باتیں کر رہے ہو. خیر اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ. جلدی سے کیوں؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا. میں 7-8 سال بعد دہلی آئی ہوں. ذرا دیر گھومنا چاہتی ہوں. اس عرصے میں یہاں کچھ تبدیلیاں تو آئی ہوں گی. گھومنے پھرنے میں کچھ وقت گزر جائے گا اور پھر ہم راشٹرپتی بھون چلیں گے. میں بستر سے اٹھ کر غسل خانے میں جا گھسا. صرف منہ ہاتھ دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے. اتنی دیر میں رادھا نے کمرے میں ہی کافی منگوا لی تھی. کافی پی کر ہم ہوٹل سے نکلے اور اس جگہ پہنچے جہاں رادھا نے کار کھڑی کی تھی. تمہارا موڈ ہو تو تم ڈرائیونگ کرو. رادھا نے کار کی چابی میری طرف بڑھائی. نہیں، میں نے جواب دیا. تم ہی چلاؤ. یہ راستے میرے لیے قطعی اجنبی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جس طرح میں بمبئی کے چپے چپے سے واقف تھا اسی طرح دہلی کے گلی کوچوں سے ناواقف. اس سے یہ بات ثابت تھی کہ میں پہلے کبھی دہلی نہیں آیا تھا. رادھا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا. کار حرکت میں آ گئی. ابھی رات کا آغاز ہونے میں چند منٹ باقی تھے. رادھا نے ایک جگہ رک کر گاڑی میں پیٹرول بھروایا اور ہم چل پڑے. رادھا مجھے سڑکوں اور مشہور عمارتوں کے نام بھی بتاتی جا رہی تھی. میں ان کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا. آخر 8 بجے سے کچھ پہلے رادھا نے مجھ سے کہا اب ہم راشٹرپتی بھون چل رہے ہیں. ایک بات بتاؤ رادھا. پوچھو. میں تو جگدیش رمولی کا ہمشکل ہوں لیکن کیا تم بھی اس کی بیوی کے ہمشکل ہو؟ نہیں. تو پھر تم اس تقریب میں میری بیوی کی حیثیت سے کیسے شریک ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں جگدیش رمولی کی بیوی کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا. جگدیش اپنی بیوی کو کسی تقریب میں کبھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. وہ ایک بے ہنگم عورت ہے. اتنی موٹی کہ اس کے لیے 1 فرلانگ پیدل چلنا بھی مشکل ہے. تو جگدیش کو ایسی عورت سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دراصل شروع میں وہ ایک اچھی خاصی قبول صورت عورت تھی لیکن شادی کے بعد بہت تیزی سے موٹی ہوتی چلی گئی. اسی موٹاپے کی وجہ سے اس کے نقوش بھی بدل گئے. اگر ان کے 2-3 بچے نہ ہو گئے ہوتے تو شاید جگدیش اسے طلاق دے دیتا. لیکن ابتدا میں تو لوگوں نے اس کی بیوی کو دیکھا ہوگا. اس وقت جگدیش کا سوشل سٹیٹس اتنا نہیں بڑھا تھا کہ وہ بڑی بڑی تقریبات میں شرکت کرتا. مایا دیوی تو اس پر یکایک ہی مہربان ہوئی ہے. تمام جوابات اطمینان بخش تھے. ویسے یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ ساری پلاننگ کے وقت رینوکا دیوی نے کسی بھی کمزور نقطے کو فراموش نہیں کیا ہوگا. کار ایک راؤنڈ اباؤٹ سے گزرنے لگی تو میں نے بیچوں بیچ ایک بلند و بالا گیٹ بنا ہوا دیکھا. یہ کیا ہے؟ میں نے رادھا سے پوچھا. گیٹ آف انڈیا. لیکن یہ اس کے بیچ میں چبوترا سا کیوں بنا دیا گیا ہے؟ اس چبوترے پر آگ بھی روشن ہے. یہ آگ 24 گھنٹے روشن رکھی جاتی ہے. یہ ان سپاہیوں کی یادگار ہے جو پچھلی جنگ میں ملک و قوم پر نثار ہوئے تھے. اس گیٹ کے 2 چھوٹے چھوٹے کمروں میں محافظ بھی تعینات ہیں. ان کا فرض ہے کہ وہ اس آگ کو بجھنے نہ دیں. رادھا کا جواب پورا ہوتے ہوتے ہماری کار خاصی آگے نکل چکی تھی ورنہ میں 1 آدھ منٹ کے لیے وہاں رکتا. عام حالات میں تو شاید ایسا نہ ہوتا ہوگا لیکن اس رات راشٹرپتی بھون کا علاقہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. وہاں کے کشادہ راستے اور عمارتیں ایسی تھیں جن سے بڑے دبدبے کا اظہار ہو رہا تھا. سیدھی راشٹرپتی بھون جانے والی سڑک کے دائیں بائیں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی عمارتیں تھیں اور سرخ پتھروں سے بنی ہوئی تھی. رادھا نے بتایا کہ راشٹرپتی بھون کی عمارت بھی سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور یہ سب عمارتیں انگریزوں نے اپنے عہد میں بنوائی تھیں. راشٹرپتی بھون کا گنبد دور ہی سے یوں جلملا رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو. ہمیں داخلے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی. گیٹ پر صرف دعوتی کارڈ دکھانا پڑا تھا. مجھے اس پر حیرت ہوئی. میرا خیال تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت ہوں گے. میں نے اپنی حیرت کا اظہار رادھا پر بھی کیا تو وہ مسکرا کر دھیمی آواز میں بولی ہماری مکمل تلاشی لی جا چکی ہے. وہ کب؟ میری حیرت 2 چند ہو گئی. ہم غیر مرئی شعاؤں سے گزرے ہیں. ان شعاؤں نے ہمارا عکس ایک اسکرین پر منتقل کیا ہوگا اور اس عکس میں ہر وہ چیز بھی نظر آ رہی ہوگی جو ہمارے لباس میں پوشیدہ ہے حتیٰ کہ ہماری ہڈیاں تک نظر آ گئی ہوں گی. سیکیورٹی کا عملہ اس اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا ہوگا. ہم جس طرح اسکرین پر نظر آئے ہوں گے اسی عالم میں ہماری کئی تصویریں بھی کھنچ گئی ہوں گی. مائی گاڈ! میرے منہ سے نکلا. تلاشی لی جائے تو معززین اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں لہٰذا یہ طریقہ بھی حال ہی میں رائج کیا گیا ہے. میرا دل گھبرا رہا ہے. کیوں؟ رادھا نے چونک کر کہا. کیا تم اپنے ساتھ کوئی پستول یا اس قسم کی کوئی خطرناک چیز لائے ہو؟ نہیں، میں اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی سرکاری تقریب ہے. تم اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح جما لو کہ تم بھی اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہو. جگدیش رمولی، آئرن پرنس. تم کو ہر لمحے خود اعتماد نظر آنا چاہیے. یہاں ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو جگدیش رمولی کو جانتے ہوں. ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوں گے. میں آخر انہیں کسی بات کا کیا جواب دوں گا؟ گول مول جواب دیتے رہنا. مجھے اور مجھ سے زیادہ رینوکا دیوی کو تمہاری ذہانت پر اعتماد ہے. تم اس قسم کی صورتحال کو آسانی سے ہینڈل کر لو گے. ویسے میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں. جگدیش رمولی کے تمام جاننے والے میرے لیے اجنبی نہیں ہیں. میں ان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اس لیے میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ بتاتی رہوں گی.
گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ ہم اس وسیع و عریض لان میں پہنچ گئے جہاں مہمان مجمع ہو رہے تھے۔ جگہ جگہ میز کرسیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن اکثر مہمان گروپ کی شکل میں ادھر ادھر کھڑے ہو گئے تھے۔ مختلف مشروبات سے سجی ہوئی ٹرالیاں ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھی۔ کسی بھی نوع کے مشروب کی کمی محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔ رادھا مجھے لے کر ایک خالی میز پر جا بیٹھی۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ مجھے وہاں 2-4 شناسا چہرے نظر آئے۔ یہ بھارت کے مختلف وزراء تھے جن کو میں اخباری تصویروں میں دیکھ چکا تھا۔ ایک باوردی شخص مشروبات کی ٹرالی ہمارے قریب لے آیا۔ رادھا نے اس میں سے شیمپین اور جن کے گلاس اٹھا لیے۔ شیمپین اس نے اپنے سامنے رکھ دی اور جن کا گلاس مجھے دے دیا۔ لیکن میں نے احتجاج کرنا چاہا۔ شش، رادھا نے مجھے چپ کروا دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم وسکی پینا چاہتے ہوگے، لیکن یہاں یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ یہاں جگدیش کو جاننے والے کئی افراد موجود ہیں۔ وہ تم کو وسکی پیتے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جگدیش شرمولی صرف جن پیتا ہے۔ میں نے منہ تو بنایا، لیکن مجبوری میں صبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت یہ گلگلہ بلند ہوا کہ وزیر اعظم اور شہزادہ چارلز آ رہے ہیں۔ تمام وزراء اور کچھ دوسرے لوگ ان کی پیشوائی کے لیے آگے بڑھے۔ آخر مجھے کیا کرنا ہے؟ میں بولا۔ رادھا ایک لمحے خاموش رہی اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، تمہیں یہاں شہزادہ چارلز کو قتل کرنا ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے نکلا اور جن کا گلاس میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس کی پرواہ مت کرو کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ رینوکا دیوی نے سب بندوبست کر لیا ہے۔ ریوالور یہاں پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ عنقریب وہ تمہاری جیب میں پہنچ جائے گا۔ میرے ذہن پر ایک کثیف سا غبار چھانے لگا۔ میرے مان گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے میری موت راشٹرپتی بند کھینچ لائی ہے۔ اگر میں یہاں پرنس چارلز پر فائر کرتا تو پرنس کی موت واقعہ ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن میں یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ ایک ہی سانس پہ جن کا گلاس خالی کر دیا اور ایک ٹرالی والے کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ٹرالی قریب آ گئی۔ میں نے جن کا دوسرا گلاس اٹھا لیا۔ اس وقت شراب ہی مجھے سہارا دے سکتی تھی۔ رادھا کی بات نے میرے ذہن پر ایک دھماکہ سا کیا تھا۔ جب ٹرالی چلی گئی تو رادھا نے مجھ سے کہا، آخر تم اتنا گھبرا کیوں گئے ہو؟ غلطی ہو گئی۔ میرا لہجہ شراب سے زیادہ تلخ تھا۔ مجھے تو اس وقت خوشی سے رقص کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً، رادھا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، رینوکا کے کسی حکم کی تعمیل کرنا خوش ہونے کے ہی مترادف ہے، اور اس کے بعد موت کا ذائقہ چکھنا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی کے مترادف ہے۔ میرے لہجے کی تلخی میں اضافہ ہوا۔ موت صرف ان کا مقدر بنتی ہے جو رینوکا دیوی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ رادھا کی سنجیدگی برقرار رہی۔ تعمیل کرنے والوں کو کبھی موت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کا جواب زہر ہند کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اس شخص کی باتیں یاد آنے لگی جو اسٹیشن کے چائے خانے میں ایک حیرت انگیز موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ رینوکا دیوی کسی ملک کی ایجنٹ ہے، اور اب یہ بات درست معلوم ہونے لگی تھی۔ شہزادہ چارلز کا قتل ہوتا، اور اس قسم کے قتل عموماً کسی ملک ہی کے ایما پر ہوتے ہیں۔ بھارت کے صدر، وزیر اعظم اور شہزادہ چارلز لان میں آ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ کی توجہ انہی کی طرف تھی۔ مجھے جواب دینے کے بعد رادھا بھی انہی تینوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر اتفاقاً میں نے دیکھ لیا کہ مہمانوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو صرف میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ پرنسس تارا۔ گوربا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس تقریب میں پرنسس تارا سے ضرور ملوں، تو کیا یہ عورت پرنسس تارا ہو سکتی ہے؟ میری طرف اس کے دیکھنے کا انداز تو یہی بتا رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے ملنے کے موقع کی طاق میں ہے۔ میں کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ لگ بھگ 40 سال کی ہوگی، متناسب الاضاء اور دلکش نقش و نگار کی مالک تھی۔ چہرے سے ایسی تمکنت کا اظہار ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ ویسے تو یہاں سبھی بڑے بڑے لوگ جمع تھے، لیکن یہ عورت ان میں خاصی نمایاں معلوم ہو رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رادھا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، میں قدرے بکھلا گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ رادھا مسکرا رہی تھی۔ بے شمار مرد اس کے پرستار ہیں۔ اگر تم اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ میں نے سوچا کہ جب رادھا نے میری حرکت دیکھ ہی لی ہے تو پھر اس صورت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر ہی لینا چاہیے۔ میں اس طرح مسکرایا جیسے اپنی حرکت کے تاڑ لیے جانے پر چیمٹ گیا ہوں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پرنسس تارا؟ رادھا نے جواب دیا، پرنسس تارا؟ میں نے اس طرح دہرایا جیسے یہ نام پہلی بار سنا ہو۔ ہاں، رادھا بولی، یہ ایک ریاست کے معزول نواب کی بیٹی ہے۔ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے لیکن اس نے اب تک شادی نہیں کی۔ کیوں؟ اسے کوئی مرد پسند ہی نہیں آتا؟ رادھا نے منہ بنا کر کہا، نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو۔ مانا کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اب ایسا بھی کیا، اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بارے میں عجیب عجیب افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ کیسی افواہیں؟ میرا خیال تھا کہ تم میری بات سمجھ جاؤ گے۔ میں چپ ہو گیا۔ دراصل رادھا کا یہ گول مول جواب ہی مجھے سمجھا سکتا تھا کہ وہ افواہیں کیا ہو سکتی ہیں۔